حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ کسی دکھ اور مصیبت میں اللہ سے گلہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس مصیبت کا گلہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور کر دے۔ جو بندہ اپنے کام کی تدبیر اور انتظام آپ نہیں کرتا اور سستی سے کام لیتا ہے، اسے بلا شبہ تکالیف و مصائب گھیر لیتے ہیں۔ جب تک دل ٹوٹ کر بکھرے گا نہیں، تب تک دل کے اندر روشنی داخل کیسے ہوگی؟ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک ہی جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قیدی اور بادشاہ جب رات کو سو جاتے ہیں تو قیدی اپنے قید خانے اور بادشاہ اپنی بادشاہت اور سلطنت کو بھول جاتا ہے۔ اے بندے، دین کے راستے میں جب مشکلیں اور مصیبتیں آ جائیں تو حضرت بلال حبشی کی زندگی پر غور کرنا شروع کر دیا کر۔ جاہل اور احمق بندے سے کبھی بھی اچھے مشورے کی امید مت رکھو۔ گداگر وہ ہوتا ہے جو ہر روز ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا ہے۔ گدھ کی آنکھ مردار انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسانیت کے لیے جنت ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس شرافت کا موجب اور شریروں کی صحبت ہلاکت کا باعث ہے۔ صلح رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت برا ہے۔ کریم النفس کی خصلتیں نیک ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کرتا ہے۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو مومن کے دل سے بندوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں جو بندہ پانی پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ عبادت ایک ایسا فن ہے جس کا ہتھیار بھوک ہے۔ دعا در حقیقت ترک گناہ کا نام ہے، اس سے بغیر سوال کے ہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی عبادت و اطاعت نہ کریں؟ سب سے اچھی مروت صلح رحمی اور سب سے اچھی امانت داری رعایت عہد اور وفاداری ہے۔ جو بندہ تیرے سامنے دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ مانگنے میں منہ بند کرنا محرومی کا باعث اور مال جمع کرنا غم و فکر کا چشمہ ہے۔ جو شخص لوگوں سے زیادہ سوال کرے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرتا رہے وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پر دماغ کو حدوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیا کرتی ہے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ روح جو اللہ کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ جس گھر میں برکت کا درخت ہو اس گھر میں رزق 100 سال تک بارش کی طرح برستا رہتا ہے۔ شیطان سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے اور انسان کی خوبیوں اور کمالات کو داغ لگاتا اور اس کے عیب ظاہر کرتا ہے۔ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے سے بچتے رہو، یہ اہل حق سے جدا ہونے والا شیطان کا شکار ہے۔ جس طرح کہ اکیلی بھیڑ یا بکری کو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے، اسی طرح اکیلے کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر
جو اپنے ماں باپ کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی عبرت حاصل کرنے میں قاصر ہیں۔ جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی اور اسی خرچ پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس کے بعد دنیا کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ اس کے سربستہ راز میں سے ہے جسے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اللہ تک جانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ محبت کا راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ جس عورت میں 3 عادات ہوں اس سے شادی کر لیں۔ ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے، نگاہیں نیچی رکھتی ہوں، کم بولتی ہو، حسن اخلاق رکھتی ہو۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ کبھی خوش نہیں ہو پائے گا۔ جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ عمدہ سواری ایک قسم کا آرام ہے اور اقتدار کی آفت بغاوت اور سرکشی ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو احکم الحاکمین اور دلوں کے پوشیدہ بھید کے جاننے والے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کریں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ماہ ربیع الاول کے دنوں میں ایک آیت گھر کی دیوار پر لکھ لیں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ پھر رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ صبر رکھو، رازق تمہارا نگہبان ہے، وہ خود ہی تیرے پاس تیرا رزق پہنچائے گا۔ جو انسان بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے، اور جو بندہ ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ ہمارے قافلے کے سالار فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے، یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ ایک پرہیزگار فقی شیطان پر 1000 عابد سے باری ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال کو تولنے والا ترازو کسی اور جگہ پر ہے۔ بے شک سوال کی قدرت عطا اور بخشش سے کہیں زیادہ ہے، بس تم عطا کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ وہ ہرگز سوال کی قدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔